الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ما كنت بدعا من الرسل صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ سامعین محترم، آپ نے یہ اکثر سنا ہوگا کہ یہ بدعت ہے، یہ بدعت ہے، بدعت گمراہی ہے، گمراہی جہنم میں لے جانے والا کام ہے، یہ ساری چیزیں آپ نے سنی ہوگی۔ آج ہم اسی ٹاپک پر علمی تحقیق کے لحاظ سے آپ کے سامنے ہیں کہ بدعت کسے کہتے ہیں اور کون سی بدعت گمراہی ہے جو جہنم میں لے جانے والی ہے۔ بدع قرآن پاک میں کافی استعمال ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، قل ما كنت بدعا من الرسل، سورہ احقاف میں آیت نمبر 46 میں، کہ اے محبوب آپ فرمائیے کہ میں کوئی نیا رسول نہیں آیا کہ آپ میرا انکار کر رہے ہیں۔ میرے سے پہلے موسیٰ، عیسیٰ، ابراہیم، خلیل، آدم علیہ السلام، تمام انبیاء علیہ السلام آئے۔ قل فرما دیجیے ما کنت بدعا، میں کوئی نیا نہیں، من الرسل، رسولوں میں سے کوئی نیا نہیں۔ اب بدیع السماوات والارض، اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانوں اور زمینوں کو بنانے والا ہے۔ اسی طرح بدیع، بدع، یہ کافی استعمال ہوا قرآن اور حدیث میں۔ یہ ہے اس کا لغوی معنی کہ نئی کام، نیا اسی طرح کہتے ہیں محدثات الامور، یعنی نئے کام، محدث، احدث، یہ بھی نئے کام کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ یہ ہو گیا اس کا لغوی معنی۔ اب اس کا اصطلاحی معنی کیا ہوگا؟ اہل سنت کے علماء کہتے ہیں کہ بدعت ہر وہ نیا کام جو قرآن اور سنت کے مخالف ہو، اسے ہم بدعت کہیں گے۔ ٹھیک ہے، نیا کام ہو اور قرآن اور سنت کے مخالف ہو۔ ٹھیک ہے، نیا کام نہ ہو، پرانا ہی ہو، جیسے احادیث کریمہ کی روشنی میں کوئی کام کیا جائے، نیا نہیں ہوگا۔ یا آپ علیہ السلام نے کوئی کام کیا، اس کے بعد مسلمان کام کر رہے ہیں، نیا نہیں ہوگا۔ اگر نیا بھی اور قرآن سنت کی مخالف نہ ہو تو اس کو ہم جائز کہیں گے۔ ہر وہ نیا کام جو قرآن اور حدیث کے مخالف ہو اسے کہیں گے بدعت۔ اور جو حضرات بدعت کی رٹ لگاتے ہیں، ان کے امام ابن تیمیہ بھی وہ یہی تقریباً جو ہے وہ تعریف کرتے ہیں اپنی کتاب مجموع الفتاوی میں، جلد اس کی ہے 3 اور صفحہ نمبر 195 پہ لکھتے ہیں، بدعت سے مراد ایسا کام ہے جو اعتقادات، نظریات، ٹھیک ہے، عبادات میں کتاب و سنت اور اخیار امت کے اجماع کی مخالفت کرے۔ ایسا کام جو، ایسا عقیدہ، ایسا کام، ایسا فعل جو قرآن کے مخالف ہو، سنت کے مخالف ہو اور اخیار امت، ٹھیک ہے، یعنی کہ نیک لوگ جو امت کے، ان کے اجماع کی مخالف ہو۔ آگے کہتے ہیں جیسے خوارج، روافض، قدریہ، جہمیہ کے عقائد، یعنی انہوں نے اس کی وضاحت کر دی کہ ہر وہ کام جو نیا ہو اور قرآن اور سنت کے مخالف ہو اور اجماع اخیار، یعنی جو صلحاء ہیں ان کے اجماع کے مخالف ہو، اسے ہم بدعت کہیں گے۔ تو ان کی تعریف سے کیا ظاہر ہوا؟ وہی ہماری والی بات کہ ہر وہ نیا کام جو قرآن اور سنت کے مخالف ہو۔ انہوں نے تو مزید یہ کہا کہ اجماع کے بھی مخالف ہو۔ تو قرآن کے مخالف کوئی کام ہو اور حدیث کے مخالف کوئی کام ہو، یہاں تو ہمارا اتفاق ہو گیا دونوں کا کہ جو قرآن کے مخالف کام ہو، جو حدیث کے مخالف کام ہو، اس اور نیا کام ہو، اس کو ہم بدعت کہیں گے۔ آپ جتنے بھی مسائل ہیں جو آپ کو کہتا ہے کہ بدعت ہے، آپ دیکھ لیں کہ وہ کام قرآن کے مخالف ہے، کیا وہ کام نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مخالف ہے۔ مثال کے طور پر اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جمعے کے بعد جو لوگ کھڑے ہو کے درود و سلام پڑھتے ہیں، جی یہ بدعت ہے، نیا کام، یعنی ایک تو بدعت سے مراد نیا کام اور قرآن اور سنت کے مخالف، اس کو ہم کیا کہیں گے؟ بدعت۔ اہل سنت اور اہل حدیث کے جو بہت بڑے ان کے جو پیشوا ہیں امام ابن تیمیہ، ان کے نزدیک بات اتفاق پر آ گئی کہ جو قرآن، نیا کام قرآن اور حدیث کے مخالف ہو، اسے کہیں گے بدعت۔ مجھے آپ بتائیں کہ نماز جمعہ کے بعد جو مسلمان درود پاک پڑھیں، کوئی بیٹھ کے پڑھے، کوئی کھڑے ہو کے پڑھے، تو کیا یہ نیا کام ہے؟ کیا یہ نیا کام ہے؟ نمبر 1، بدعت اس وقت کوئی نیا کام ہوگا۔ نمبر 2، قرآن اور سنت کے مخالف ہو،
تو کیا درود پاک پڑھنا قرآن اور سنت کے مخالف ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تو حکم دیتا ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم درود پاک پڑھو، اللہ اس کے فرشتے درود پڑھ رہے ہیں، نیا کام تو ہوا نہیں، پھر بدعت کیسے ہوا؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، مشکات المصابیح میں پورا ایک چیپٹر ہے، ابو طلحہ صحابی کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ علیہ السلام مسکراتے ہوئے آ رہے ہیں، تو میں نے اس کی وجہ پوچھی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نسائی میں حدیث ہے 1296 کہ ابھی جبرائیل آیا اور اس نے اللہ کا پیغام پہنچایا کہ اللہ فرماتے اے محبوب کیا آپ خوش نہیں ہوں گے کہ آپ کا امتی ایک مرتبہ آپ پر درود پاک پڑھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 رحمتوں کا نزول فرمائے۔ دیکھیں کہ اللہ کے محبوب پر درود پڑھنے والے پر اللہ 10 رحمتوں کا نزول فرماتا ہے، اور آپ پر ایک سلام پڑھے تو اللہ اس پر 10 سلام بھیجے گا۔ یہ نسائی میں حدیث ہے، صحیح حدیث ہے۔ اسی طرح مسلم میں آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، حدیث ہے کہ من صلی علیہ واحد صلی اللہ علیہ عشرن، کہ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ درود بھیجے گا، اور مسلم میں حدیث ہے 408 نمبر۔ اسی طرح نسائی میں حدیث ہے 1298، آپ علیہ السلام فرماتے جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے تو اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹاتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ اب آپ خود اندازہ لگائیں تو درود پاک پڑھنا کوئی نیا کام ہو گیا؟ اکیلے پڑھیں، جماعت کے ساتھ پڑھیں، 10 بجے پڑھیں، رات کو 12 بجے پڑھیں، نیا کام تو ہے نہیں۔ اور کیا یہ قرآن و سنت کے مخالف ہے؟ نہیں، قرآن و سنت کے مخالف بھی نہ ہوا۔ تو معلوم ہوا کہ اس کو بدعت کہنے والے خود بدعتی ٹھہرے، گنہگار ٹھہرے کہ انہوں نے نیک عمل کو روکنے کے لیے اس طرح۔ اور دوسری بات یہ کہ جو بھی مسلمان یہ کام کرتے ہیں، جمعے کے بعد جو کھڑے ہو کے درود پاک پڑھتے ہیں، بیٹھ کے پڑھتے ہیں، وہ اس کو سنت یا مستحب سمجھ کے کرتے ہیں، اس کو فرض واجب سمجھ کے نہیں کرتے کہ جو کام آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رضامندی کے لیے قرآن و حدیث کے مطابق کیا جائے تو مستحب ہے۔ تو اس کو بدعت کہنے والا کتنا گنہگار ہوگا؟ آپ خود اندازہ لگائیں، تعریف کو آپ دیکھ لیں۔ ابن تیمیہ کی تعریف ہے وہ اعتقادات، وہ عبادات جو قرآن و سنت کے مخالف ہوں اور نہیں ہو، اسے ہم کیا کہیں گے؟ بدعت کہیں گے۔ تو پھر درود پاک پڑھنے والا بدعتی کیسے ہوا؟ اسی طرح آپ ایصال ثواب کو لے لیں، قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے۔ میلاد کو لے لیں، قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے۔ تو یہ کیسے بدعت ہو جاتی ہے؟ ہم پہلے ایصال ثواب کو لیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر جو قرآن نازل ہوا، کیا اللہ فرماتا ہے ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ سورہ حشر میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ مومن وہ ہیں اپنے لیے دعا کرتے ہیں اور اپنے مسلمانوں کے لیے جو گزر چکے ان کے لیے دعا کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ ایصال ثواب۔ اب اس پر دیکھیں بدعت کا حکم کیسے لگتا ہے اور کیسے لگانے والے لگتے ہیں۔ میں نے اس پر ریسرچ کیا اور میرا PhD کا تھیسس ہے شیخ زبیر علی زئی کے اعتراضات کا تنقیدی جائزہ۔ اس میں نے ایک بات یہ بھی بتائی ہے کہ شیخ زبیر نے سے ایک سوال کیا گیا، آپ خود اندازہ لگائیں اس سوال کا شیخ صاحب کس طرح جواب دے رہے ہیں اور اس چیز کو بدعت کہہ رہے ہیں۔ کمال کی بات ہے، اس سوال کے جواب کو بدعت کہہ رہے ہیں۔ ان سے سوال ہو رہا ہے، شیخ زبیر زئی سے سوال ہو رہا ہے کہ کیا تعزیت کے موقع پر جب کوئی بندہ فوت ہوتا ہے تو اس کی تعزیت کے لیے مسلمان جاتے ہیں تو اس کے گھر پہ جا کے دعا کرتے ہیں اور ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں، تو کیا یہ ثابت ہے؟ کہتے ہیں کہ ثابت نہیں ہے، لہٰذا یہ بدعت ہے، ایسے کام سے بچنا چاہیے۔ خدا اندازہ لگائیں، کہتے ہیں کہ ایصال ثواب کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا یہ ثابت نہیں اور اس سے کیا کرنا چاہیے؟ بچنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اور آگے ان سے سوال ہوتا ہے کہ قبر پر کھڑے ہونا، یعنی کہ جب مردے کو دفنا لیں اور اس کے بعد کھڑے ہو کے دعا کرنا، یہ کیا ہے؟ تو اس کا جواب کیا دیتے ہیں؟ اس کا جواب میں آپ کو بعد میں دیتا ہوں، لیکن اس کا جواب آپ سن کے پھر آپ اندازہ لگائیں کہ بدعت کے رٹ لگانے والے کہاں تک پہنچے ہیں۔ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ جناب
جواب دیتے ہیں کہ سیدنا عثمان بن عفان سے روایت ہے کہ جب نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میت کی تدفین سے فارغ ہوتے تو وہاں کھڑے رہتے، پھر فرماتے اپنے بھائی کے لیے دعا استغفار کرو، اس کے لیے اللہ سے ثابت قدمی کا سوال کرو کیونکہ اب اسے سوال جواب ہوں گے۔ نسائی کا حوالہ دیتے ہیں، ابو داؤد کا 3221۔ اب یہ جواب دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ عمل تھا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے کھڑے ہو کے وہاں اس کے لیے یہ آپ علیہ السلام نے کیا دعا کرنی ہے۔ اب اس کا کیا کرتے ہیں جناب، رزلٹ یہ نکالتے ہیں شیخ زبیر علی زئی صاحب کہ دفن کے بعد میت کے لیے دعا کرنا اس حدیث سے ثابت ہوا اور اجتماعی دعا ثابت ہوئی، کیونکہ استغفروا لاخیکم کے الفاظ ہیں۔ اور آگے کیا لکھتے ہیں، اب خود اندازہ لگائیں کہ بدعت کا جو ہر جگہ رٹ لگانے والے وہ خود اپنی آنکھیں کھولیں۔ آگے لکھتے ہیں کہ اس طرح قبر پر اختیار ہے، ہاتھ اٹھا کر دعا کریں یا بغیر ہاتھ اٹھائے۔ ہاں، ہاتھ اٹھانا یہ آداب دعا سے ہے، ہاتھ اٹھانا یہ آداب دعا سے ہے، چونکہ الفاظ تو نہیں صرف یہ کہ استغفروا، ٹھیک ہے، لاخیکم، اپنے بھائی کے لیے دعا کرو، چونکہ اس حدیث میں جمع کا صیغہ ہے لہٰذا یہ دعا اجتماعی دعا ہوگی۔ جمع کا صیغہ اس لیے یعنی یہ کام اچھا بھی ہے، دعا ہاتھ اٹھا کے کریں اور اجتماعی دعا کریں۔ اب ہم پچھلے سوال کی طرف جاتے ہیں کہ جناب آپ سے پوچھا گیا کہ تعزیت کے لیے لوگ جاتے ہیں، کوئی بندہ فوت ہوتا ہے تو اس کے بعد اس کے گھر والوں کے پاس جا کے ملتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی کے لیے دعا کریں، آپ کہتے ہیں وہ بدعت ہے، حالانکہ وہ حدیث سے ثابت ہے۔ حضرت معاذ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہوئے، نبی علیہ السلام ان کے گھر گئے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر استغفروا لمعاذ، معاذ کے لیے دعا کرو۔ یہاں بھی استغفروا کے لفظ ہیں، استغفروا لاخیکم ابو داؤد میں کہ اپنے بھائی کے لیے دعا کرو، تو یہاں کہتے ہیں کہ بالکل صحیح ثابت ہے، اجتماعی دعا بھی ثابت ہے، ہاتھ اٹھانا بھی ثابت ہے۔ وہاں بھی تو یہ الفاظ ہیں استغفروا لمعاذ، معاذ کے لیے دعا کریں، تو وہاں کیوں ہاتھ اٹھانا، وہاں جمع کا صیغہ بھی ہے، وہاں کیوں ہاتھ اٹھانا ثابت نہیں ہے؟ یعنی یہ دو نمبری ان کی دیکھیں کہ اس کو بدعت کہہ رہے ہیں، وہ حالانکہ صحیح حدیث سے ثابت ہے، مسلم سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابی حضرت معاذ کے لیے فرمایا کہ ان کے لیے دعا کریں۔ اور میں آپ کو یہ شیخ زبیر کی جو کتاب ہے اس کا حوالہ بھی بتاتا ہوں، آپ ان کی کتاب سے دیکھ کے پڑھیں اور آپ حیران ہوں گے کہ یار ان کے اندر دو نمبریاں کس طرح رچ بس گئی ہیں کہ جو سنی عمل کرتے ہیں ضد میں آ کے ان کو جناب یہ کیا کہتے ہیں، یہ بدعت ہے، یہ حرام ہے۔ آپ خود اندازہ لگائیں کہ یہ بدعت حرام کے فتوے لگا کے قرآن و حدیث کے کتنے مخالف ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ زبیر زئی کی کتاب ہے توضیح الاحکام، ٹھیک ہے، جلد 3 صفحہ نمبر 449 پہ ان سے پوچھا گیا کہ تعزیت کے لیے جس کے بارے میں ان کا بدعت ہے، حالانکہ حدیث سے ثابت ہے کہ نبی علیہ السلام نے دوسرے دن آ کے، یا راوی کو شک ہے کہ تیسرے دن آ کے آپ علیہ السلام فرمایا استغفروا لمعاذ، معاذ کے لیے دعا کریں۔ اور یہ مسلم شریف میں حدیث نمبر 4431۔ اور دوسرا جو ان سے سوال ہوا اسی کتاب میں جلد 3 صفحہ نمبر 125 میں سوال ہوا کہ قبر پر کھڑے ہو کے دعا کرنا کیسا، تو وہ کہتے ہیں جائز ہے، اس میں استغفروا کے الفاظ ہیں، بھائی الفاظ وہی استغفروا کے وہاں بھی ہیں، صیغہ جمع کا وہاں بھی ہے، وہاں بدعت ٹھہرتا ہے اور یہاں جائز ٹھہرتا ہے۔ صرف کیا ہے جی، ضد ہے، ضد کی وجہ سے انہوں نے ایک مستحسن عمل کو، انہوں نے دعا جیسا عمل ہے اس کو انہوں نے بدعت قرار دیا اور کہا کہ جناب اس سے بچنا چاہیے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو بدعت کے فتوے لگاتے ہیں وہ کہاں تک جا رہے ہیں، مستحب اعمال کو بھی یہ بدعت کہہ کے اپنی آخرت کو برباد کر رہے ہیں۔ اچھا آگے آئیے، بدعت کی تعریف ایک تو میں نے شیخ ابن تیمیہ سے آپ کو سنائی، دوسری تعریف میں آپ کو جناب بدعت کی تعریف انہی کے بہت بڑے عالم ہیں وحید الزمان صاحب، انہوں نے کیا کہا بدعت سے متعلق، ان کی تعریف کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ بدعت وہ ہے جس سے اس کے بدلے میں کوئی سنت متروک ہو جائے، ایسا عمل جس کے ذریعے کوئی سنت اٹھ جائے، اور جس بدعت سے کہیں سنت کا ترک نہ ہو وہ بدعت نہیں ہے، بلکہ وہ اپنی اصل میں مباح ہے، اچھا ہے، اگر نیک کام ہے تو اچھا ہے، برا کام ہے تو برا ہے۔ ہدیۃ المہدی یہ ان کی کتاب ہے اور صفحہ نمبر 117 پر لکھتے ہیں، اب غور کر لیں
کہ اہل حدیث کے بہت بڑے عالم ہیں وحید الزمان صاحب، اور نواب صدیق حسن خان بھوپالی وہ بھی یہی تعریف کر رہے ہیں کہ بدعت وہ چیز ہے، جس نیا کام جس کے کرنے سے سنت چھوٹ جائے، سنت متروک ہو جائے۔ اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ ایصال ثواب کرتے ہیں مسلمان، اس سے کون سی سنت چھوٹ رہی ہے؟ حالانکہ میں نے آپ کو ان کی 2 نمبری بھی دکھائی شیخ زبیر کی، اتنے بڑے ان کے شیخ زبیر وہ ہیں جنہوں نے حدیث پر حکم لگایا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے، یہ حدیث ضعیف ہے۔ اس بندے کا عالم یہ ہے، یعنی اس بندے کے کہنے کی وجہ سے وہ حدیث کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں اور اس کے کہنے کی وجہ سے حدیث کو رد کر دیتے ہیں۔ یعنی وہ اگر کہیں حدیث صحیح ہے تو یہ دین کا حصہ بن جاتی ہے ان کے نزدیک، اگر وہ کہیں کہ حدیث ضعیف ہے تو وہ دین سے بالکل نکل جاتی ہے وہ حدیث۔ وہ اس کا حال یہ ہے کہ ایک مستحب عمل کو جو حدیث سے ثابت ہے اس کو یہ بدعت کہہ رہے ہیں، اور ان کے عالم وحید الزمان صاحب کیا کہہ رہے ہیں، نواب صدیق حسن بھوپالی کیا کہہ رہے ہیں کہ بدعت وہ ہے جس نیا عمل جس کے کرنے سے سنت متروک ہو جائے۔ مجھے آپ بتائیں، جو مسجد میں میلاد ہو رہا ہے، قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی ہے، نعت پاک ہو رہی ہے، اس کے بعد نبی علیہ السلام کے فضائل بیان کیے جا رہے ہیں، آخر میں جو ہے وہ مسلمان جو حضور کا یعنی کہ حضور کے فضائل سننے کے لیے آئے ہیں، ان کے لیے کوئی میٹھے کا انتظام ہے تو وہ بدعت کیسے ہو گیا؟ اس میں کون سی چیز ہے جو نئی ہے؟ قرآن نیا ہے، نعت پاک رسول پاک نہیں ہے، فضائل انبیاء یا نبی علیہ السلام کے جو فضائل ہیں وہ نئے ہیں، قرآن و حدیث کے مخالف ہیں، اور جو کھانا کھلانا ہے قرآن و حدیث کے مخالف ہیں۔ مجھے آپ بتائیں کہ اس کو بدعت کہنے والا بدعتی ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اب میں آپ کو بتاتا ہوں اصل بدعتی کون ہے۔ اصل بدعتی وہ ہے جن کے کام سے سنت متروک ہو جائے۔ آپ دیکھ لیں اہل حدیث کو، 99% آپ اہل حدیث کو آپ دیکھیں گے جنہوں نے لال رومال اوڑھ کے امامے والی سنت کو چھوڑ دیا ہے، اصل یہ بدعتی ہیں۔ اصل بدعت یہ ہے، لال رومال کو اوڑھ کے نہ نمازوں میں امامہ پہنتے ہیں، نہ ارد گرد آپ دیکھیں گے تقریباً یہ اہل حدیث جو ہے لال رومال اوڑھ کے انہوں نے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو متروک کر دیا ہے، چھوڑ دیا ہے، جس کی وجہ سے ان کی عوام بھی امامے نہیں پہنتی۔ نبی علیہ السلام کی سنت جو امام ہے، آپ علیہ السلام جب مکے میں تشریف لائے تھے فتح مکہ کے وقت، آپ علیہ السلام کے سر پر سیاہ امامہ تھا، ویسے بھی آپ علیہ السلام امامہ پہنتے تھے، صحابہ کرام علیہ رضوان امامہ پہنتے تھے۔ اب آپ مجھے بتائیں بدعت ہی کون ہے؟ ان کے اصول اور ان کے علماء کی بدعت کی تعریف کی روشنی میں یہ خود بدعتی ہیں کہ انہوں نے لال رومال اوڑھ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو ترک کر دیا ہے۔ میلاد سے کوئی سنت، اب جو جلوس ہے میلاد کا 9 بجے ہمارے ہاں نکلتا ہے اور 1 بجے واپس آ جاتے ہیں، جس میں درود السلام پڑھا جاتا ہے، نعت رسول پاک پڑھی جاتی ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ کون سی سنت اس سے متروک ہو جاتی ہے؟ کون سا یہ نیا کام ہے کہ درود پاک پڑھنا نیا کام ہے یا نعت پاک پڑھنا نیا کام ہے؟ یہ جلوس، آپ جو جلوس نکالتے ہیں جناب امام کعبہ کی جناب اس کی آمد کے لیے جلوس نکالے آپ نے، آپ دیکھ لیں سوشل میڈیا پہ، اگر یہ جلوس بدعت ہے جس میں درود پاک پڑھے جا رہے ہیں تو وہ بدعت کیوں نہیں ہے؟ تو آپ سب سے بڑے بدعتی ہیں۔ یکجہت کشمیر کے لیے آپ جھنڈے بھی اٹھاتے ہیں، آپ نعرے بھی لگاتے ہیں، آپ ریلیاں بھی نکالتے ہیں، آپ جلوس بھی نکالتے ہیں، تو وہ جلوس بدعت نہیں ہے، اور یہ نبی علیہ السلام کی ولادت کا جلوس بدعت کیسے ہو جاتا ہے؟ آپ ذرا اپنی اصلاح کریں نا، آپ نے رب کو جان دینی ہے، مرنا نہیں ہے آپ نے۔ یکجہت کشمیر کے لیے آپ جھنڈے بھی اٹھا رہے ہوتے ہیں، سارا کچھ کر رہے ہوتے ہیں، تو ہم آپ کو آئینہ نہ دکھائیں، ہم صرف آپ کو آئینہ دکھا رہے ہوتے ہیں کہ جناب یہ دیکھ لیں، آپ جس جلوس کو بدعت کہہ رہے ہیں اور یہ ایسے کام کو آپ کہہ رہے ہیں کہ یعنی جو حضور کا درود پاک پڑھے، حضور پر نعتیں پڑھے، اس کو آپ بدعت کہہ رہے ہیں، اور جناب علی یہ اس کو جہنمی کہہ رہے ہیں، یعنی کہ جہنمی، اور یہ جناب یکجہت کشمیر کے لیے جو آپ کا جلوس ہے، آپ کی ریلیاں ہیں، وہ جنت میں، ہم اس کے مخالف نہیں ہیں، ہم آپ کو صرف آئینہ دکھا رہے ہیں۔ یہ کہتے ہیں یہ جھنڈے، تو آپ جو جھنڈے اٹھا رہے ہوتے ہیں یکجہت کشمیر کے لیے امام کعبہ کی آمد پر، ہمیں کوئی وہ نہیں ہے آر کہ آپ کیوں آ رہے ہیں، کیوں نہیں جا رہے ہیں، امام کعبہ آ رہے ہیں، آپ کو خوشی ہے، تو بات یہ ہے کہ آپ جو اس وقت جھنڈے اٹھا رہے ہوتے ہیں، پورے اسلام آباد کا آپ نے جھنڈوں سے بینروں سے سجایا ہوا ہوتا ہے، وہ بدعت کیوں نہیں ہے؟ میلاد کے جھنڈے بدعت ہیں، میلاد کا جلوس بدعت ہے۔ 99% ہماری جو محفل میلاد ہوتی ہے مسجد میں ہوتی ہے یا گلیوں میں ہوتی ہے، جس میں تلاوت ہوتی ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں نعت ہوتی ہے، اور آپ علیہ السلام کی ولادت، آپ کے فضائل و مناقب بیان کی جاتے ہیں۔ کوئی اکا دکا کوئی ایسا جاہل بندہ کوئی ڈھول پہ ناچ رہا ہوتا ہے تو اس کو پکڑ کے کہتے ہیں یہ میلاد ہے،
شرم کرو، کوئی حیا کرو۔ جو مسلمان میلاد منا رہے ہیں وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں مسجد میں بیٹھ کے منا رہے ہیں، یا اگر جلوس میں نکل رہے ہوتے تو نعرے آپ علیہ السلام کی شان کے ہوتے ہیں، آپ علیہ السلام کی نعتیں ہوتی ہیں۔ آپ نے کسی ایک جاہل کی ویڈیو ڈال کے جناب آپ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ میلاد ہے، وہ میلاد ہیں، ہم اس کے مخالف ہیں۔ کچھ یعنی دیکھ لیں ان کے دل میں بغض کتنا ہے۔ ایسے لوگوں نے کچھ میلاد کا، یعنی آپ ٹک ٹاک پہ آپ دیکھ لیں، ایک طرف انہوں نے میلاد کے جو جلوس کی تصویر لگائی ہوتی ہے اور دوسری طرف ایک خالی مسجد ہے اس کی تصویر لگائی ہوتی ہے، کہتے ہیں دیکھو جی میلاد پر کتنا رش ہے اور مسجد میں کوئی نہیں ہے۔ تو سارے وہابی مر گئے ہیں، سارے دیوبندی مر گئے ہیں۔ وہ مسجد جو دکھا رہے ہوتے ہیں اس میں قالین بچھے ہوتے ہیں، یعنی شہر کی مسجد ہوتی ہے، تو شہر میں سارے دیوبندی مر گئے کہ اس مسجد میں نماز پڑھنے نہیں آئے، وہ امام مر گیا، وہ مقتدی مر گیا، وہ کہ سارے مر گئے کہ مسجد میں نہیں آئے۔ کتنا دھوکہ دیتے ہیں۔ اور صبح 9 بجے کون سی مسجد کھلی ہوتی ہے؟ ہم جب جلوس کے لیے جا رہے ہوتے ہیں، یا اگر کوئی شام کو جا رہا تھا 3 بجے کون سی مسجد کھلی ہوتی ہے؟ مجھے آپ بتائیں۔ یہ ان کے دل میں بغض دیکھیں کہ خالی مسجد کی پکچر اور ایک طرف جلوس کی پکچر لگا کے عوام کو دھوکہ دے رہے ہیں کہ جناب مسجدیں خالی ہیں اور یہ سارے جلوس پر جا رہے ہیں، پر جتنے بھی جلوس پہ جاتے ہیں وہ نماز پڑھتے ہیں۔ ہم یہاں 9 بجے نکلتے ہیں اور 1 بجے آتے ہیں اور 1:30 بجے ہماری نماز ہوتی ہے۔ تو یہ ان کے دل میں بغض ہے۔ اور میلاد کے محفل کو یہ حرام کہتے ہیں، میلاد پر جو کھانا بانٹا جاتا ہے اس کو یہ حرام کہتے ہیں۔ پھر کیا ہم ان پر یہ شعر نہ پڑھیں کہ سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں؟ اب دیکھیں نا ان کو، آپ میلاد کی محفل کو حرام کہہ رہے ہیں جہاں قرآن پاک پڑھا جا رہا ہے، جہاں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نعت پڑھی جا رہی ہے، تو اس کو آپ جو حرام کہہ رہے ہیں، تو آپ واقعی بھی شیطانی آپ کا فتویٰ ہے، آپ کا عمل شیطانی ہے۔ سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے، آپ خوشی نہیں ہو رہی ہے آپ کو، کہتے جناب آپ ایک دن مخصوص کر دیتے ہیں۔ آپ کیا کر دیتے ہیں؟ ایک دن مخصوص کر دیتے۔ ہم نے کب مخصوص کیا؟ ہم نے تو کبھی نہیں مخصوص کیا۔ ہمارے ہاں تو پورا سال محفل میلاد ہو رہی ہوتی ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر ہو رہا ہوتا ہے۔ ہم نے کس دن کو مخصوص نہیں کیا کہ آج کے دن میلاد ہوگا اور اگلے دن میلاد نہیں ہوگا۔ سارا سال ہمارے یہاں میلاد ہوتا ہے، یہ مستحب عمل ہے۔ لیکن اگر کوئی کسی دن کو مخصوص کر بھی لے تو یہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت ہے۔ مخصوص کرنا یہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت ہے۔ بخاری میں حدیث ہے 19-14 حدیث ہے، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں رمضان سے پہلے 1 یا 2 دن آپ نے روزہ نہیں رکھنا۔ تو رمضان سے پہلے کون سا مہینہ ہوتا ہے؟ شعبان کا۔ تو اس میں جو روزے رکھتے ہیں فرض ہیں کہ واجب ہیں؟ مستحب ہے۔ جو روزہ رکھے گا ثواب ملے گا، روزہ نہیں رکھے گا تو گناہ نہیں۔ تو آپ علیہ السلام فرماتے ہیں رمضان سے پہلے 1 دن یا 2 دن پہلے روزے نہیں رکھنے۔ ہاں وہ آدمی روزہ رکھ سکتا ہے جس نے کوئی دن مخصوص کیا ہو۔ مثلا رمضان کی جو ہے وہ شعبان کی جو 29 اور 30 تاریخ ہے وہ بدھ اور جمعرات ہے، تو کوئی بندہ بھی بدھ اور جمعرات کو روزہ نہ رکھے۔ 30 شعبان جمعرات ہوگی، ہو سکتا ہے کہ وہ پہلی رمضان ہو، بادل ہوں، تو آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ 1 دن اور 2 دن پہلے جو ہے رمضان سے پہلے کوئی بندہ روزہ نہ رکھے۔ ہاں جس نے دن مخصوص کیا ہوا ہے اس کو اجازت ہے، یعنی جس نے مخصوص کیا ہے کہ میں نے ہر ہفتے بدھ کا روزہ رکھنا ہے یا میں نے ہر ہفتے جمعرات کا روزہ رکھنا ہے تو وہ رکھ سکتا ہے، کیونکہ اس کی عادت ہے، اس نے اس کو مخصوص کیا ہے۔ تو مخصوص کیا ہے وہ نفلی عمل ہے، مستحب عمل ہے روزہ رکھنا۔ تو آپ علیہ السلام نے اس کے لیے اجازت دی جس نے مخصوص کر دیا ہے۔ اب بتائیں، پڑھیں حدیث نا، پڑھیں بخاری 19-14 پڑھیں آپ کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کیا فرما رہے کہ 1 دن یا 2 دن پہلے اگر کسی نے، یہ کسی کی عادت ہے تو وہ رکھ سکتا ہے، باقی لوگ نہیں رکھ سکتے۔ تو بدعت کی پہلے آپ تعریف سنیں، پڑھیں، اس کے بعد پھر آپ کسی کو بدعتی کہیں۔ جتنے بھی آپ کو یہ کہیں نا یہ بدعت ہیں، اذان جو ہے وہ جمعے کے بعد درود پاک پڑھنا بدعت ہے یا اذان سے پہلے درود پاک پڑھنا بدعت ہے، تو آپ دیکھیں کیا درود پاک پڑھنا جو ہے کہ یہ نئی چیز ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو داؤد میں نہیں ہے، اذان سے پہلے دعا پڑھتے تھے، تو آپ پڑھیں نا، کہتے ہیں ہم وہ کام کرتے جو صحابہ نے کیا ہے۔ آپ کو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کام صحابہ نے کیا، مطلب وہ یہ بتانا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم وہ کام کریں گے جو صحابہ نے کیا۔ ٹھیک ہے، کیا یہ صحیح بات ہے یا دھوکہ دے رہے ہیں؟ تو آپ ان کو آزمائیں کہ صحیح بات ہے یا دھوکہ دے رہے ہیں۔ 2 مثالیں میں آپ کو دیتا ہوں، آپ ان کو آزمائیں کہ واقعی بھی یہ سچے ہیں تو یہ 2 عمل ضرور کر رہے ہوں گے۔
آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہیں سعد بن عبادہ، بخاری شریف میں حدیث ہے 2770۔ سعد بن عبادہ گھر میں موجود نہیں تھے، ان کی والدہ فوت ہو گئیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں موجود نہیں تھا، میری والدہ فوت ہو گئیں، تو ان کے لیے اگر میں صدقہ کروں تو کیا ان کو نفع پہنچے گا؟ آپ علیہ السلام فرمایا بالکل پہنچے گا۔ تو عرض کیا رسول اللہ آپ گواہ ہو جائیں کہ میں نے پھلوں کا باغ اپنے والدہ کے لیے صدقہ کر دیا۔ 2770 بخاری میں۔ تو یہ عمل کرتے ہیں، صحابہ نے تو یہ بھی کیا ہے۔ تو اگر کسی وہابی کی ماں فوت ہو جائے، اسے آپ کہیں کہ جناب علی پھلوں کا باغ آپ صدقہ کریں، آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم وہ کام کریں گے جو صحابہ کرتے ہیں، تو آپ کر کے دکھائیں نا۔ آپ کبھی نہیں کریں گے یہ۔ ہم کہتے ہیں کہ میلاد صحابہ نے منایا، ایک انداز تھا کہ نبی علیہ السلام میلاد کہتے ہیں، نبی علیہ السلام کی جو ہے وہ ولادت کا ذکر خیر کرنا، آپ علیہ السلام کی آمد کا ذکر خیر کرنا، تو کیا یہ صحابہ نے نہیں کیا؟ آپ علیہ السلام نے خود کیا ہے۔ مشکات المصابیح میں حدیث ہے، دیگر کتب میں حدیث کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں اس وقت آخری نبی لکھا جا چکا تھا جب آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے درمیان تھے۔ مشکات المصابیح میں حدیث ہے 5758۔ اس وقت میں آخری نبی لکھا جا چکا تھا جب آدم علیہ السلام کا ڈھانچہ بھی مکمل نہیں ہوا۔ میں دعائے ابراہیم ہوں، میں بشارت عیسیٰ ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی تھی کہ وہ بشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا، اس کا نام کیا ہوگا؟ احمد ہوگا۔ تو میں بشارت ہے، اور میں اپنی والدہ کا خواب ہوں کہ جب انہوں نے مجھے جنا تو ان کے لیے نور نکلا اور محلات، شام تک کے محلات روشن ہو گئے۔ تو یہ آپ علیہ السلام کی جو ولادت کا ذکر آپ علیہ السلام خود فرما رہے ہیں۔ صحابہ اس طرح کرتے تھے۔ مسلم شریف حدیث ہے کہ صحابہ کرام علیہ رضوان بیٹھے ہوئے تھے 2701۔ تو آپ علیہ السلام فرمایا کس کام کے لیے بیٹھے ہو؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ، جو اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے اسلام کے ذریعے سے، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں مسلمان کیا، تو اسلام کون ہے؟ آپ علیہ السلام۔ تو اللہ نے جو ہم پر احسان کیا اور فضل کیا، اس فضل کا چرچا ہم کر رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام فرمایا کیا واقعی ایسے کر رہے ہو؟ 3 مرتبہ فرمایا۔ ان کی عرض کی جی ہاں بالکل۔ تو آپ علیہ السلام فرمایا کہ میں نے اس لیے پوچھا ہے، میں نے اس لیے نہیں پوچھا کہ میں تم پر شک کر رہا ہوں، میں نے اس لیے پوچھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کے سامنے تمہارے اس کام کی وجہ سے فخر فرما رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فخر فرما رہا ہے۔ تو صحابہ جو اللہ کے فضل کی بات کر رہے ہیں، اسلام کی بات کر رہے ہیں کہ اللہ نے ہمیں اسلام کی دعوت سے نوازا ہے، تو اسلام کی دعوت سے کس طرح نوازا ہے؟ اللہ کے نبی کو مانا ہے۔ تو صحابہ کرتے تھے، لیکن نہیں اس طرح جس طرح آپ کرتے ہیں۔ تو ہم کہہ رہے ہیں جس طرح ہم کر رہے ہیں، پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ آپ کے جو جلوس نکلتے ہیں یکجہت کشمیر کے لیے، کیا یہ صحابہ نے اس طرح نکالے؟ آپ علیہ السلام 10 سال مدینے میں تھے اور مکے میں مسلمانوں کا حال خراب تھا، تو کیا صحابہ نے جلوس نکالے وہاں کے لیے؟ تو یہ ہمارا بھی آپ سے سوال ہے۔ تو دوسری مثال جو میں آپ کو دینا چاہوں گی، یہ کہتے ہیں ہم صحابہ کے طریقے پر چلیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی داڑھی یوں پکڑ کے یوں اور یہاں سے کاٹ لیا کرتے تھے۔ یہ حضرت عبداللہ بن عمر کا یہ معمول تھا، یہ عمل تھا، بخاری میں حدیث ہے۔ تو اب مجھے یہ بتائیں کہ کیا یہ اپنی داڑھی کو کاٹتے ہیں یہ لوگ؟ 5892 نمبر حدیث ہے بخاری میں، عبداللہ بن عمر ایسے کرتے تھے۔ ان کی داڑیاں تو ناف تک جاری ہوتی ہیں نا۔ تو اب صحابہ والا عمل کدھر گیا؟ مجھے آپ بتائیں، صحابہ والا عمل کدھر گیا؟ اب جو کہتے ہیں نا صحابہ نے کیا تو ہم ایسا کریں گے، اب کیوں نہیں کر رہے؟ مطلب یہ کہ عوام کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، ہر وہ عمل جو قرآن اور سنت کے مخالف نہیں ہے اس کو مباح اور جائز قرار دیا گیا ہے، اور ان کے علماء نے جائز قرار دیا ہے۔ اب آگے دھوکہ دیتے ہوئے حدیث میں تحریف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جناب دیکھیں جی، حدیث مسلم میں آپ علیہ السلام فرماتے ہیں من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں ہر وہ نیا کام اس دین میں جو داخل کرے گا جو دین کے اصولوں میں سے نہیں ہوگا وہ مردود ہے۔ یہ اکثر انہوں نے یہ پوسٹ بنا کے بھیجی ہوتی ہے مسلمانوں کو کہ جناب آپ کہتے ہیں نا کہ یہ کہاں منع ہے، تو چلیں ہم آپ کو دکھا دیں کہ یہ منع ہے۔ یہ منع ہے کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں ہر وہ نیا کام جو دین سے یعنی دین کے اصولوں سے نہ ہو وہ مردود ہے۔ اب مجھے بتائیں کہ میلاد یہ نیا کام ہے؟
اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کا میلاد ذکر فرمایا قرآن پاک میں۔ موسیٰ علیہ السلام کی پوری ہسٹری اللہ نے بتائی ہے، کیسے پیدا ہوئے، ماں کے پیٹ سے باہر آئے تو پھر کیا ہوا، فرعون تھا، اب ماں نے دودھ پلایا، پھر ماں نے آپ کو دریا میں ڈالا، پھر فرعون نے اٹھایا، یہ سارا میلاد اللہ نے خود بنایا ہے۔ تو یہ نیا کام کیسے ہو گیا؟ آدم علیہ السلام کے میلاد کیسا پیدا ہوئے، زکریا علیہ السلام کا میلاد، خود نبی علیہ السلام کے میلاد کا ذکر اللہ نے خود فرمایا سورہ آل عمران آیت نمبر 81 میں۔ اللہ فرماتا ہے وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن کِتَابٍ وَحِکْمَةٍ، یاد کیجیے محبوب، جب ہم نے عہد لیا تمام نبیوں سے کہ جب لما آتیتکم من کتاب وحکمہ، جب آتیتکم میں تمہیں دوں کتاب اور حکمت نبوت دوں، ثم جاءکم رسول پھر میرا رسول آئے، لتؤمنن بی ولتنصرن تم ضرور اس پر ایمان لانا، ان کی مدد کرنا اور اقرار کرو، قالوا اقررنا تمام نے اقرار کیا، قال فاشهدوا انا معكم من الشاہدین، اللہ فرماتا ہے تم گواہی بھی دو اور میں گواہوں میں شامل ہوں۔ تو آپ علیہ السلام کی آمد کا ذکر تو اللہ نے کیا، تو یہ کیسے یہ اس حدیث پر یہ آپ میلاد پر آپ فٹ کر رہے ہیں؟ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تو اللہ نے سب سے پہلے منایا ہے۔ قرآن پڑھتے ہیں مسلمان مسجد میں، نعت رسول، پھر فضائل نبی، پھر درود و سلام، پھر کھانا کھلانا، یہ 5 چیزیں ہوتی ہیں۔ یہ کیسے بدعت کیسے ہو گئی، نیا کام کیسے ہو گیا؟ پھر آئیں گے جھنڈوں پر، تو پہلے ہم نے آپ کو جواب دیا، جھنڈے پھر جو آپ یکجہت کشمیر کے وہ کدھر جاتے ہیں، وہ بدعت کیوں نہیں ہوتا ہے؟ اور ویسے جھنڈے نئی چیز نہیں ہے، نبی علیہ السلام جب مدینے میں آئے تو صحابہ نے جھنڈے اٹھائے، جلوس بھی نیا نہیں، آپ علیہ السلام جب مدینے میں آئے صحابہ نے جلوس نکالا، آپ علیہ السلام کے لیے استقبال کیا، تو نیا کو ہو گیا۔ اور نمبر 2 جو حدیث میں ہے کہ ما لیس منہ، جو دین میں سے نہ ہو اور دین کے اصولوں میں سے نہ ہو، تو جھنڈے تو جنگوں میں بھی اٹھتے تھے، آپ علیہ السلام کی آمد بھی اٹھتے ہیں، اگر یہ آپ اس کو جھنڈوں کو اور آپ جلوس کو آپ اس طرح لے آتے ہیں تو پھر سب سے بڑے بدعتی تو آپ ہیں۔ یکجہتی کشمیر، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وفات پر آپ کے جلوس نکل رہے ہوتے ہیں، سوشل میڈیا پہ آپ کی تصویریں، آپ کی ویڈیوز موجود ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت پر آپ کے جلوس نکل رہے ہوتے ہیں، یہاں تک کہ آپ نے یزید کے حق میں بھی جلوس نکالے ہیں۔ تو اس وقت یہ سلسلہ پھر یہ حدیثیں کیوں نہیں پڑھی جاتی ہیں؟ تو حدیث کو یہ سمجھتے نہیں، حدیث میں تحریف کرتے ہیں کہ حدیث یہ کہ جو نیا کام جو ہمارے دین کے اصول میں سے نہ ہو، ایک یہ کہ نیا کام ہو اگر دین کے اصول میں سے تو وہ بھی جائز ہوگا، نیا کام ہو دین کے اصول میں سے، یہ تو نیا ہے ہی نہیں، یہ تو اللہ کی سنت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد اور درود پاک کیا نیا کام ہے، کہ عیسیٰ علیہ السلام کیا نیا کام ہے؟ ہر وہ چیز جس پر بدعت کا حکم لگاتے ہیں آپ اگر دیکھیں گے تو کوئی نیا کام نہیں ہے۔ اگر کوئی نیا کام بھی ہوا قرآن و سنت کے مخالف نہیں ہوگا۔ 2 چیزیں، نیا کام اور قرآن و سنت کے مخالف، تب وہ مردود ہوگا۔ تو کیسے ہو سکتا ہے کہ مسلمان جمعہ نماز پڑھ کے کھڑے ہو کر نبی علیہ السلام پر درود پاک پڑھیں تو جناب علی یہ نیا کام ہو گیا؟ کیسے بدعت ہو گیا؟ اور یہ بدعت کیسی کہتے ہیں؟ یہ بدعت میں گمراہی میں لے جائے گی، نعوذ باللہ من ذالک، یعنی کہ جو مسلمان کھڑے ہو کے درود پاک پڑھتے ہیں وہ کیا ہے جناب؟ وہ گمراہ ہو جائیں گے، وہ جہنم میں جائیں گے، نعوذ باللہ من ذالک۔ حالانکہ ان حدیثوں کو انہوں نے سمجھا ہی نہیں۔ پوری حدیث کیا ہے؟ یہ ابو داؤد شریف میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک واعظ ایسا فرمایا کہ ہمارے دل دہل گئے۔ اس وقت ہمیں محسوس ہوا کہ یہ کوئی آخری جو ہے وہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا واعظ ہے۔ تو یہ ابو داؤد شریف میں حدیث ہے 4607، اس کے کچھ حصے مسلم میں اور ترمذی میں بھی یہ حدیث ہے۔ تو کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام سے ہم نے عرض کیا رسول اللہ پھر آپ ہمیں واعظ و نصیحت فرمائیں، تو آپ علیہ السلام فرمایا کہ فَإِنَّهُ مَن يَعِشُ مِنكُم بَعْدِي، میرے بعد جو تم میں سے زندہ رہے گا، فَسْيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، بہت زیادہ اختلاف دیکھے گا، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، تو میرے طریقے پر چلنا ہے اور خلفاء راشدین کے طریقے پر چلنا ہے، ہدایت یافتہ۔ تمسکوا بہ، اس کو مضبوطی سے پکڑنا ہے، وعضوا علیہ بالنواجذ، داڑھوں سے اس کو پکڑنا ہے کہ میرے طریقے پر چلنا ہے اور میرے صحابہ کے طریقے پر چلنا ہے، ان قریب میرے بعد تم اختلاف کثیر دیکھو گے۔ اور اس وقت آپ نے فرمایا وَإِيَّاكُمْ، بچنا ہے مُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، نئے کاموں سے، فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، اور ہر نیا کام بدعت ہے، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت کیا ہے؟ گمراہی ہے۔ مجھے آپ یہ بتائیں، حدیث کو آپ دیکھ لیں کہ میرے بعد ان قریب فتنے دیکھو گے، تو صحابہ کے طریقے پہ چلنا ہے۔ آپ جتنے محدثین اٹھا لیں،
کہ اس حدیث کی پوری شرح کیا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کون سے فتنے آئے ہیں؟ خوارج کا فتنہ، اس سے پہلے مانعین زکوٰۃ کا فتنہ، ارتداد کا فتنہ، ختم نبوت کے انکار کا فتنہ، یہ ان 4 فتنوں کی بات ہو رہی ہے یہاں۔ ان سے کیا ہوتی ہے؟ یہ ہوتی ہے گمراہی۔ جیسے خوارج، ابن تیمیہ نے کہا کہ سب سے پہلا جو فتنہ ہے وہ خوارج کا ہے، جنہوں نے مسلمان کو کافر کہا، ان کے غلط نظریات تھے، غلط عقائد تھے، انہوں نے ان چیزوں، کیونکہ یہ خلفاء راشدین کے زمانے میں ساری چیزیں ہوئی ہیں۔ مستحبات کو تو کسی نے فتنہ نہیں کہا، بدعت نہیں کہا، نیک اعمال کو تو کسی نے بدعت نہیں کہا، ہر نئی چیز کو کسی نے بدعت نہیں کہا۔ اگر ہر نئی چیز بدعت ہے جو نبی علیہ السلام کے زمانے میں نہیں ہوئی تو پھر قرآن کو جمع کیا گیا، تو آپ اس کو بدعت کہیں گے، اور اس کے بعد قرآن پہ اعراب لگائے گئے، اس کو آپ بدعت کہیں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمعے میں ایک اور اذان کا اضافہ کیا، اس کو آپ بدعت کہیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلبیہ میں اضافہ کرتے تھے، لبیک اللہم لبیک میں اضافہ کرتے تھے، مسلم میں روایت ہے، تو کیا آپ ان کو بدعت ہی کہیں گے؟ نہیں، بدعت وہ نیا کام جو قرآن اور سنت کے مخالف، اسے بدعت کہیں گے۔ اور یہاں جو ہے کہ یہ نئے کاموں سے بچنا، یہ وہ نئے کام ہیں جن سے اسلام اور ان کے عقائد میں اتنی دوری ہو کہ وہ جہنم میں پہنچ جائیں۔ تو کیا جو جمعے کے بعد درود پاک پڑھتا ہے تو وہ کیا وہ نیا کام، ایسا نیا کام ہے کہ وہ گمراہ ہو جائے گا، وہ جہنمی ہو جائے گا؟ درود پاک پڑھنے والا جہنمی ہو جائے گا؟ مسجد میں کھڑے ہو کے تلاوت کرنے والا، نعت پڑھنے والا، پھر اس کے بعد یہ محفل کرنے والا، وہ جہنمی ہو جائے گا؟ بھائی یہ نہیں ہے۔ اس کی آپ بخاری مسلم میں روایتیں آپ پڑھ لیں، اس میں آپ علیہ السلام کا فرمانے کہ میرے بعد جب قیامت کے دن میں کہوں گا کہ یہ میرے ساتھی تھے، وہ کہیں گے نہیں یا رسول اللہ، یہ تو بعد میں آپ کے بعد مرتد ہو گئے تھے، یہ تو جہنمی ہیں۔ تو آپ علیہ السلام کے بعد ان مرتدین کا ذکر ہے جو زکوٰۃ کے انکار کر گئے تھے، جو مرتد ہو گئے۔ تو یہ ہے وہ گمراہی کہ خلفائے راشدین کے راستے کو چھوڑ کے مرتد ہو جانا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو چھوڑ کے جناب علی خوارج بن جانا۔ ان کے بارے میں یہ ہے کہ وہ گمراہ ہیں، وہ بدعتی ہیں، وہ ہیں، نہ یہ کہ جو مستحب عمل کریں گے وہ گمراہ اور بدعتی ہوں گے۔ یہ تو کسی نے بھی نہیں کہا بعد میں، یہ تو محدثین نے، جتنے محدثین احادیث کی، اور نبی علیہ السلام کا کیا فرمان ہے؟ مسلم میں آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ من سن سنتن فی الاسلام حسنتن سنتن حسنتن، 2351 حدیث ہے کہ اسلام میں جو نیا طریقہ ایجاد کرے گا اس کو اس کا ثواب ملے گا، اور جو چلنے والے اس پر ان کو بھی ملے گا اتنا اس کو ملے گا، اور جو برا طریقہ ایجاد کرے گا تو اس کو اس کا گناہ ملے گا، اور جو چلنے والے ہیں وہ بھی گنہگار ہوں گے اور اتنا گناہ اس کرنے والے کو ملے گا۔ تو اب ہم کریں تو جناب بدعت ہوتی ہے، یہ کریں تو سنت حسنہ ہوتی۔ یہ کہتے ہیں کہ سنت حسنہ، تو میلاد کو آپ سنت حسنہ ہی مان لیں پھر آپ۔ ایک تو بالکل ہم کہتے ہیں یہ تو بدعت ہے نہیں ہے، یہ تو اللہ نے خود فرمایا، اللہ نے خود میلاد منایا، تمام جو ہے وہ صحابہ کرام اس انداز سے آپ علیہ السلام کی میلاد کا ذکر کرتے تھے، آپ علیہ السلام خود۔ لیکن ایک مجموعے کو جس طرح ہم کرتے ہیں کہ قرآن، نعت، پھر یہ ان چیزوں کو اگر آپ بدعت کہنا چاہتے ہیں، بدعت کیوں کہہ رہے ہیں؟ آپ سنت حسنہ کہیں نا، کہ اچھا طریقہ۔ کہتے ہیں یہ سپورٹیو چیزیں ہیں جو ہے نا، اس کو آپ سنت حسنہ کہیں، کیمرہ ہے، مائک ہے، یہ ہے، قالین ہے، یہ چیزیں آپ ان کو آپ کہیں کہ اچھا طریقہ جو اسلام کو سپورٹیو چیز ہے۔ تو کیا میلاد اسلام کو سپورٹیو چیز نہیں ہے؟ کیا مسجد میں کھڑے ہو کے مسلمان کہتے ہیں بھی آؤ عشاء کے بعد آج نبی علیہ السلام کا میلاد منائیں گے، آپ علیہ السلام کے فضائل بیان کریں گے، آپ علیہ السلام کی سیرت ڈسکس ہوگی؟ کیا نوجوانوں کو، کیا بزرگوں کو نبی علیہ السلام کی سیرت سے اور آپ کے فضائل سے آگاہ نہیں کیا جاتا؟ اگر آپ اس کو بدعت کیوں کہہ رہے ہیں؟ پھر آپ اس کو اگر کہنا تو آپ سنت حسنہ کیوں نہیں کہتے ہیں؟ کیا اچھی چیز ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آمد پر لوگوں کو جو ہے وہ ان کو آگاہی دی جا رہی ہے، آپ علیہ السلام کی سیرت پر آگاہی دی جا رہی ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں بدعت ہے، میلاد بدعت ہے، تو آپ کی سیرت کانفرنس بدعت کیوں نہیں ہوتی؟ کس صحابی نے پھر سیرت کانفرنس کی ہے؟ آپ کرتے ہیں۔ پچھلے دور میں عمران خان صاحب نے جو رحمۃ للعالمین اتھارٹی بنائی تھی، اس میں سارے وہابی جاتے تھے، وہاں سیرت کانفرنس ہوتی، سب جاتے تھے، تو وہ بدعت کیوں نہیں ہے؟ تو یہ آپ کو آئینہ دکھا رہے ہیں، ہم لوگ آئینہ دکھا رہے ہیں، اس میں آپ کی اصلاح ہوگی، آپ برا نہ بنائیں اس چیز کو۔ جتنے بھی آپ اصول بناتے ہیں اس میں آپ پھنس رہے ہوتے ہیں، تو کیا اس کو سنت حسنہ کیوں نہیں کہا جا رہا؟ نبی علیہ السلام کی محبت میں آپ علیہ السلام کی جو پر درود پڑھنا کتنی فضیلت والی چیز ہے،
اور جمعے کے دن فضیلت کتنی درود کی، تو جمعے کے دن نماز جمعہ کے بعد اگر کوئی درود پڑھتے تو آپ کو سنت حسنہ کیوں نہیں کہہ دیتے؟ آپ اس کو بدعت دلالہ کیوں کہتے ہیں؟ اس میں کون سی گمراہی والی چیز ہے؟ تو یہ عوام کو دھوکہ دینا ہوتا ہے اور صرف ضد ہوتی ہے۔ کوئی مسلمان فوت ہو جائے اس کے ایصال ثواب کے لیے دوسرے دن کر لیں، تیسرے دن کر لیں۔ مسلم میں جو میں نے آپ کو معاذ بن اسلمی سے روایت سنائی جس میں آپ علیہ السلام دوسرے دن آپ کے آ کے ان کے لیے دعا کرتے ہیں، تو دوسرے دن یا تیسرے دن ایک روایت میں ہے کہ راوی کو شک ہے کہ تیسرے دن، تو یہ تو سنت سے ثابت ہو گیا نا کہ آپ علیہ السلام تیسرے دن آپ علیہ السلام نے آ کے دعا کی، تو آپ کو تیجے سے کیا تکلیف ہے؟ آپ کو ہم نے اس کو فرض واجب نہیں کہا، پہلے تو آپ یہ اصول سمجھیں۔ یہ ایصال ثواب کا کام ہے، کریں گے تو ثواب، نہیں کریں تو گناہ نہیں۔ کوئی 40واں فرض واجب نہیں ہے۔ ہم نے تو کئی مرتبہ ہمارے پاس لوگ آئے کہتے ہیں 40واں دن ہے وہ بدھ کو آ رہا ہے، اگر ہم اس کو بعد میں کر لیں، اتوار کو کر لیں یا پہلے اس سے پہلے والے اتوار کو کر لیں، ہم کہتے ہیں جائز ہے، نفلی کام ہے۔ تو اگر آپ ان کو کچھ کہنا بھی چاہتے ہیں تو بدعت کے جیسے اگر آپ سیدھے ہو کہ آپ سنت حسنہ کیوں نہیں کہتے ہیں کہ اس انداز سے منایا جا رہا ہے کہ یہ سنت حسنہ ہے؟ نہیں، انہوں نے صرف بدعت ہی کہنا ہے اس کو، صرف ضد میں آ کے، اور یہ خود بھی کر رہے ہوتے ہیں اور خود منا بھی رہے ہوتے ہیں، یہ دن بھی منا رہے ہوتے ہیں، یہ یکجہت کشمیر دیگر دن بھی منا رہے ہوتے ہیں، لیکن چونکہ یہ سنی کرتے ہیں صرف ضد میں آ کے ان چیزوں کو کیا کہتے ہیں؟ حرام کہتے ہیں۔ تو دوستو آپ کو میں نے یہ پوری کوشش کی کہ یہ بدعت کیا ہوتی ہے اور اصطلاحی بدعت کی اصطلاحی تعریف، پھر جو یہ حدیثیں پیش کرتے ہیں، اور جب ایک بندے سے ان سے کہا گیا کہ جناب یہ میلاد جو آپ علیہ السلام کا میلاد منایا جاتا ہے تو یہ منع تو نہیں ہے نا؟ وہ کہتے ہیں منع ہے۔ کہاں منع ہے؟ یہ کہتے ہیں جناب اگر منع کی بات کر رہے ہیں کہ منع نہیں ہے، وہ کام جائز ہے، تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ عید کی اذان کہاں منع ہے؟ وہ نہیں، وہ اصول کو توڑ رہا ہے نا، کہ اصول یہ ہے کہ جو چیز منع نہیں وہ جائز ہے، کیونکہ قرآن و حدیث کے مخالف نہیں ہے۔ کہتے ہیں اگر یہ بات اصول مان لی جائے کوئی منع نہیں ہے تو اذان تو منع نہیں ہے، پھر اذان دیا کرے عید کی، بھائی منع ہے۔ آپ نے اپنے علم میں آپ اضافہ کریں۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے 5586 نمبر بخاری میں کہ لا صلاۃ بعد صبح ہے، صبح کی نماز کے بعد کوئی نماز نہیں ہے۔ فجر کی نماز پڑھ لی اس کے بعد کوئی نماز نہیں، تو یہاں پتہ چلا کہ لا کا معنی منع ہے۔ لا کا معنی کیا ہے؟ منع ہے کہ آپ نے فجر کی نماز بعد کوئی نماز نہیں پڑھنی۔ اسی طرح لا کا جو جملہ ہے مسلم میں 249 نمبر روایت میں ہے لا اذان للصلاۃ یوم الفطر، یوم فطر یعنی کہ چھوٹی عید کے دن کوئی اذان نہیں ہے، عید الفطر کے دن کوئی اذان نہیں ہے، ولا یوم الاضحیٰ، اور قربانی والی عید میں بھی کوئی اذان نہیں ہے، عید الاضحیٰ میں بھی کوئی اذان نہیں ہے اور عید الفطر میں بھی کوئی اذان نہیں ہے۔ تو حدیث تو موجود ہے، منع ہے، لا اذان، کوئی اذان نہیں ہے۔ جس طرح لا صلاۃ بعد صبح، فجر کی نماز کے بعد کوئی نماز نہیں، تو وہی ہے کہ لا اذان یوم الفطر، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن اذان نہیں، تو منع ہے لکھا ہوا۔ بھائی آپ اپنے علم میں اضافہ کریں، آپ اپنے دل میں جو آپ کا بغض ہے اس کو نکالیں، آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ کہتے عید، پھر وہ آ جاتے ہیں عید کی نماز۔ بھائی عید میلاد النبی، آپ میلاد النبی مان لو، عید کو آپ کو اگر تکلیف ہوتی، عید کا معنی ہوتا ہے خوشی، عید کا معنی ہوتا ہے خوشی، کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آمد ہمارے لیے ایک خوشی کا باعث ہے، ہم خوش ہو رہے ہیں، ہم خوشی کا ایک اظہار کر رہے ہیں۔ اگر خوشی کا اظہار شریعت کے دائرے میں تو ہم اس کو جائز قرار دیتے ہیں، اگر کہیں ڈول باجے تو ہم اس کو منع کرتے ہیں کہ یہ خوشی کا اظہار جائز نہیں۔ خوشی کا اظہار کیسا ہونا چاہیے؟ شریعت کے دائرے میں، تو اس کو ہم عید کہہ رہے ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو عید کہنے سے تکلیف ہے، جشن عید کہنے سے تکلیف ہے، آپ میلاد النبی کہہ دیں۔ اگر آپ کو یہ تکلیف ہے کہ جناب آپ اس کو عید میلاد النبی کہتے ہیں، تو جناب عید بھی کہہ رہے ہیں، آپ نماز بھی نہیں پڑھیں، تو نبی علیہ السلام نے جمعے کو بھی عید کہا ہے، تو آپ پڑھا کریں پھر جمعے کے دن بھی نماز عید، آپ نہیں پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ سارے ان کے ڈھکوسلے ہوتے ہیں، سارے ان کے دھوکے ہوتے ہیں عوام کو روکنے کے لیے، عوام کو بدظن کرنے کے لیے۔ آپ کیا بدظن کریں گے عوام کو؟ نبی علیہ السلام کے ذکر سے روکیں گے نا، نبی علیہ السلام کی محبت سے روکیں گے۔ آپ کو قبر میں نہیں جانا۔ بخاری میں 7 روایات ہیں، جو کہتے ہیں نا بخاری میں 7 روایات میں صرف ایک ہی سوال ہے قبر کا، کہ ما کنت تقول فی ھذا الرجل، اس ہستی کے بارے میں تو کیا کہا کرتا تھا۔ نبی علیہ السلام کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ اس ہستی کے بارے میں تو کیا کہا کرتا تھا۔ جو مومن ہوگا، اسماء بنت ابی بکر کہتے ہیں، وہ اتنا خوش ہوگا، سوال ایک ہوگا اور جواب کیا ہوگا؟ 3 بار دے گا، ہوا رسول اللہ، ہوا رسول اللہ، ہوا رسول اللہ۔ اتنی محبت
کہ یہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے، تو مومن خوش ہوگا کہ اس کا نام سن کے ہم تو بڑے خوش ہوتے تھے، میلاد کی بات آتی تھی ہمیں بڑے خوش ہوتے تھے، آپ کا ذکر خیر کرتے تھے، فضائل سنتے تھے، جھوم اٹھتے تھے، پھر آپ کی سیرت پر عمل کرتے تھے، امامے بھی پہنتے تھے، ہم داڑیاں بھی رکھتے تھے، یہ سنی خوش ہوگا میلاد والا۔ لیکن جو میلاد نہیں مناتا تو کہے گا ان کا تو میلاد ہی جائز نہیں ہے، ان کی آمد پر کوئی خوشی نہیں ہے، میلاد منانا بدعت ہے اور یہ گمراہی ہے اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ تو اب آپ خود بتائیں، قبر کی تیاری کی کون تیاری کر رہا ہے؟ قبر کی روشنی کی تیاری کون کر رہا ہے؟ قبر کس کی روشن ہوگی؟ سوالات کے جوابات صحیح کون دے پائے گا؟ تو یہ میلاد تو ایک قبر کو منور کرنے والا عمل ہے، اور ہم بتا رہے ہیں کہ میلاد کیا ہے؟ نبی علیہ السلام کی آمد کا ذکر کرنا، اور خاص طور پر مسجد میں ہم اس پر زیادہ زور دیتے ہیں کہ میلاد جتنا وہ مسجد میں ہونا چاہیے، گلیوں کے بجائے مسجد میں ہونا۔ اگر گلیوں میں بھی ہے تو ایک لیمٹ ہونا چاہیے، آواز وہاں تک ہونی چاہیے، اور نبی علیہ السلام کا ذکر خیر، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نعت، فضائل اور سیرت کو بھی ڈسکس کیا جائے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد ہے اور یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت ہے۔ ان تمام چیزوں کو آپ دیکھیں، کوئی بھی چیز بدعت نہیں ہوگی جس کو یہ کہتا ہے کہ یہ بدعت ہے اور یہ گمراہی ہے اور جناب یہ جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ الامان والحفیظ۔